آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آن لائن ویزا کے لیے فارم پر کریں، ویزا 30 منٹ میں آپ کے پاس ہوگا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سکھ کمیونٹی کے ویزوں کے مسائل اب حل کر دیے ہیں۔ سکھ یاتریوں کے لیے ویزا کی کوئی فیس بھی نہیں ہوگی۔ سکھ یاتری آزادی سے اپنے مذہبی مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سکھ یاتریوں کو مفت ویزا دیا جائے گا۔ جتنے بھی سکھ یاتری پاکستان آنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آن لائن ویزا کے لیے فارم کو پر کریں اور ویزا 30 منٹ میں آپ کے پاس ہوگا، اور سکھ کمیونٹی کے لیے ویزوں کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں۔ سکھ یاتریوں کے لیے ویزا کی کوئی فیس بھی نہیں ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سکھ یاتری آزادی سے اپنے مذہبی مقامات کی سیر کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سکھ یاتریوں کو مفت ویزا دیا جائے گا۔ اور میں آندھی ایک کام کیتا ہے ساری گورنمنٹ نے، وہ یہ کہ جی جدوں میں اتنے کچھ عرصہ سی ایم بھی رہا ہیں تو ایک چیز میں کہتا تھا کہ ہماری جو سکھ کمیونٹی آتی ہے نا، ویزوں کے بڑے مسئلے تھے۔ مجھے نہیں پتہ اس دفعہ آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، بٹ ہم نے آپ لوگوں کا، چاہے وہ انڈین بورن ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس یو ایس پاسپورٹ ہے، آپ نے صرف آن لائن فارم جمع کرانا ہے اور آپ کو ویزا مل جائے گا۔ مجھے نہیں پتہ اس دفعہ آپ جی ہوا ہے 50% کو آدھا گھنٹے میں آپ کا ویزا آپ کے پاس آ جائے گا۔ بڑے خوش ہیں جی، بہت شکر گزار۔ شکریہ۔ تو میں ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਵੀਜ਼ੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ when the process went through, so it became so much easier and we want to thank you. You don't even need sponsorship now. That was amazing. nothing, اور it's there is no fees, Yes. نو ویزا فیس۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہون دینی۔ تو سال بھی 10 دفعہ ہو، جدوں دل کرے آن لائن جاؤ، فارم بھرو، آدھے گھنٹے تک تانوں ویزا ملے گا، وہ دے بعد تو فلائٹ پھڑو تے آ جاؤ۔ یہ سب سے ضروری، جس طرح تساں کیا کہ جس طرح ساڈے واسطے سعودی عربیہ ہے، یہ پاکستان اسی طرح تھوڑے واسطے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے اگلے دنوں میں آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ جہاں جہاں آپ کی کوئی ریلیجس جگہ ہے وہ ہم آپ کے لیے اوپن کر دیں گے، پھر تانوں یہ پرمیشناں تے سارا کچھ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب صرف ابھی حسن عبدال، ننکانہ صاحب، لاہور، اپنا ناروال میں جو ہے کرتارپور، یہ 3-4 جگہیں، وہ دے علاوہ بھی کوئی جگہ جانا چاہے اسی وہ اوپن کریں گے، تاکہ ڈیفینیٹلی ایک مسئلے مسائل ہیں اس میں وہ ہم ختم کریں گے۔ لیکن ساری خواہش یہ ہے کہ اگر اجی 50,000 تو لکھ سکھ آندا سی سال کا، یہ 10 لاکھ سکھ آئے تھے، یہ ینگ جنریشن بھی آئے تے، اور یقین کریں اسی نیت سے کیا ہے کہ کوئی بڑی ہمیں پرابلم تھی بیچ میں کہ جی انج بھی ہو جائے گا، انج بھی ہو جائے گا، انڈین بورن سکھ کا بھی ایشو، ہم نے کہا نہیں۔ پہلے فیز میں جس کا یو کے، یو ایس، کینیڈین پاسپورٹ ہے، ہم نے 124 ملکوں کا ویزا فری کیا، تو اور چاہے وہ پاسپورٹ اس کے پاس ہے، بس آنکھیں بند کرے تھے آ جائے۔ کیا بات۔ تو یہ ایک دفعہ آپ لوگ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آئیں، جب بھی آئیں۔ باقی رہ گئی جی کرکٹ والی گل ہے، 100 بسم اللہ جنی دفعہ آنا ہے آؤ، چیمپئن ٹرافی تے بھی آؤ، انڈیا پاکستان دے میچ تے بھی آؤ، اور اسی ایکچوئل اسپیشل کوٹا رکھ رہے ہیں کیونکہ اسی انڈیا سے بھی لوگوں نے بہت ساروں نے آنا ہے، تو ہم ان کا بھی کوٹا رکھ رہے ہیں، باقی یہاں کا بھی کر رہے ہیں، تو وہ اسی ڈیفینیٹلی ایک علیحدہ کوٹا رکھیں گے، تو بالکل موسٹ ویلکم۔
بات کریں شہر میں اسموگ صورتحال کی، لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 201 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یو ایس کاؤنسلیٹ میں فضائی آلودگی کی شرح 300 تک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ شہر میں گرین لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور شملہ پہاڑی اور گرد و نواح میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چنگچی رکشوں کا داخلہ بھی یہاں پر بند ہے اور آلودگی کا سبب بننے والی سرگرمیوں پر 4 نومبر تک پابندی عائد کی گئی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گی۔ جی کومل۔ جی بالکل، شہر لاہور میں فضائی آلودگی حملہ آور ہے اور اسی کے پیش نظر جو ہے وہ گرین لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے، اور خاص طور پر وہ ہاٹ اسپاٹ ایریا جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چنگچی بہت زیادہ ہے، رشی ایریا رہتا ہے جو کہ اسٹیشن سائڈ ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شملہ پہاڑی اطراف ہے اور گلستان جو سینما ہے، ان تمام ایریاز پر جو ہے وہ گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ بیسک سب سینیریو کا یہ تھا کہ لاہور میں فضائی آلودگی پر قابو پایا جائے، اور اسی کے پیش نظر جو ہے محکمہ ماحولیات کی جانب سے مختلف اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اگر اب کی بات کرتے ہیں کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، تو AQI کی مجموعی شرح 201 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آلودہ ترین قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ آلودہ ترین علاقہ US کونسولیٹ 300 ہے، اور سعید مراتبری روڈ میں AQI کی مجموعی شرح جو ہے وہ 234 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے جہاں پر مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں پر آج ایک نیا قدم بھی اٹھایا گیا ہے۔ وہ قدم کچھ اس طرح سے ہے کہ خصوصی افراد کے اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ صرف لاہور میں موجود خصوصی افراد کے اسکولوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور یہ پابندی جو ہے وہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ 2 منتھ بیسک مقصد یہ ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے وہ خصوصی افراد کو مزید متاثر نہ کرے، کیونکہ خصوصی افراد پہلے ہی بہت سی بیماریوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سب سینیریو سے ان کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور محکمہ ماحولیات چاہتا ہے کہ ماحول دوست اقدامات کرے، جتنا ہو سکتا ہے لاہور میں فضائی آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس میں عوام سے بھی مدد کی اپیل کی گئی ہے کہ گاڑیاں، بائکس، رکشے خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ دھواں چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے فضا بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ لاہوریوں کو بروقت فٹنس کو یقینی بنانا ہے۔ وہیں ہم بات کرتے ہیں لاہوریوں کی صحت کے حوالے سے، تو یہ مضر صحت بھی قرار دیا گیا ہے محکمہ ماحولیات کی جانب سے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کا بڑھنا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے وداؤٹ ماسک کوشش کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گلاسز کا بھی استعمال کریں۔ وہیں دوسری جانب لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں تو موسم اکتوبر کا اینڈ ہو گیا، نومبر سٹارٹ ہونے والا ہے، تاحال موسم خشک ہے، سردی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ رات کے اوقات میں پھر بھی موسم کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن صبح کے اوقات میں واپس وہی صورتحال ہے۔ عوام اس سے بھی پریشان ہے، گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحولیاتی سسٹم ہے وہ بھی بہت متاثر ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کومل تھی، تفصیل کر رہی تھی۔ رخ کریں لاہور ہائی کورٹ کا زیر التوا چالانوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ پروزیکیوٹر جنرل سید فرحاد علی شاہ، DIG انویسٹیگیشن پنجاب اظہر اکرم پیش ہوئے۔ پنجاب میں تمام چالان جمع ہونے کی رپورٹ عدالت پیش کی گئی۔ ٹرائل کورٹس میں جمع کروائی گئی رپورٹ کی تصدیق ہوگی تو اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ عدالت کی جانب سے مزید کیا ریمارکس دیے گئے، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی ملک اشرف۔ لاہور ہائی کورٹ جسم مثالیہ نیلم کی عدالت میں زیر التوا مقدمات کے چالان ٹرائل کورٹس میں جمع ہونے کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں DIG انویسٹیگیشن پنجاب اظہر اکرم، DIG لیگل اویس ملک اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کے علاوہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عمر جو ہیں وہ وکاس پیش ہوئے ہیں، جس میں عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تمام مقدمات جو ہیں زیر التوا مقدمات، ان کے چالان جو ہیں وہ عدالتوں میں جمع کروا دیے ہیں کہ اب کوئی چالان زیر التوا نہیں ہے۔ چیف جسٹس مثالیہ نیلم کی عدالت میں عمران علی جو کہ منشیات کا ملزم تھا، اس کیس کے متعلق کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے علاوہ DIG انویسٹیگیشن پنجاب، DIG لیگل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وقاص عمر سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ تاہم پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عدالت سے چیف جسٹس یہ صدا کی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے اجازت دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کیس مینجمنٹ پلان ہے پولیس کا، اس میں سیشن ججز کیا ہے ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ تمام چالان جو جمع ہوں اس کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ ڈیٹا جو ہے وہ ملے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت کوئی PATV کا نمائندہ موجود ہے تو وہاں پہ
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का भी नुमाइंदा मौजूद था, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को भी देखेंगे। सेशन कोर्ट्स के में जमा होने वाले चालानों की तस्दीक होगी तो हम फैसला कर देंगे, वरना इसमें एक और तारीख डालेंगे जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। तालीमी बोर्ड्स का मैट्रिक सालाना इम्तिहान में 25% पेपर नॉलेज बेस लेने का मामला। प्राइवेट स्कूल मालिकान का नए पेपर पैटर्न के मुताबिक मॉडल पेपर जारी करने का मुतालबा सामने आ रहा है। जुनेद रियाज तफसीलात बताएंगे। जी जुनेद। पाक अमान तालीम के ज़ेर तमाम पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल्स का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें काजी नईम अंजुम जो कि सरबराह हैं पाक अमान तालीम के, उन्होंने लाहौर बोर्ड से मुतालबा किया, बल्कि तमाम बोर्ड से ये मुतालबा किया कि जो 25% नॉलेज बेस्ड पेपर आ रहा है उसके हवाले से फौरी तौर पर मॉडल पेपर जारी किए जाएँ, बसूरत दीगर हज़ारों तलबा जो है वो मैट्रिक इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। दूसरी जानब उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी आड़े हाथों लिया और उनसे भी मुतालबा किया कि प्री 9th के हवाले से जो किताबें शाया की जानी हैं आइंदा तालीमी साल के लिए, वो भी फौरी तौर पर जो है दरसी कुतब जारी की जाए, ताकि बच्चों को प्री 9th क्लास में बैठाया जा सके और पूरा साल उनको सिलेबस पढ़ाकर उनको बोर्ड के इम्तिहानात में जो है अच्छे नंबर दिलाए जा सकें, तैयारी करवा कर। दूसरी जानब जावेद नूर तामड़ा जो कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि पेपर जो है जो आइंदा तालीमी साल से जो बोर्ड ले रहा है वो एक इंतहाई खुशाइन इकदाम है। इस मौका पर जावेद नूर तामड़ा समेत हसन मिनाज, फैसल गिलानी, सलीम एवान, मियाँ यूसुफ, मियाँ फहद, मियाँ जाज हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ महकमों, कंपनियों और मातहत इदारों में इजाफी टैक्स कटौतियों का ये मामला है। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने मुख्तलिफ महकमों और प्राइवेट कंपनियों का डेटा तलब कर लिया है। कलीम अख्तर तफसीलात बताएंगे। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गवर्नमेंट के महकमा और इसके अलावा जो उनके मातहत अदारे और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके मुलाजमीन से अजाफी टैक्स वसूल किया था, जिसको वफाकी टैक्स मौसम ने गैर कानूनी करार दिया था। अब डॉक्टर आसिम महमूद जान ने तमाम जो गवर्नमेंट महकमे हैं, इसके अलावा उनके मातहत अदारों समेत जो प्राइवेट कंपनी हैं उनके अंदर मौजूद जो मुलाजमीन से अजाफी टैक्स वसूल किया गया था, उसी के पेश नज़र उनसे डाटा तलब कर लिया है। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि FTO ने पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड, मजलिस तरक्की अदब और इसी के साथ साथ अलहमरा हाल कौंसल से डाटा तलब किया है। जबकि इसी के साथ साथ FTO ने आउटसोर्स जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे भी इनफरादी टैक्सों का डाटा तलब कर लिया गया है। इसी के साथ साथ वफाकी टैक्स मौसम की जानिब से बताया गया है कि बल्क या तमाम लोगों का जो इकट्ठा टैक्स जमा करवाने की सूरत में जो कम तनख्वाह वाले जिनको नुकसान हो रहा था उनके पेश नज़र अब जायज़ा लिया जाएगा, जो भी डाटा वगैरह तलब किया गया है कि फीसद जो टैक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। आपको बताएं कि रायवन आलमी तबलीगी इज्तिमा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। इज्तिमा का पहला मरहला आज बाद अज़ नमाज असर शुरू होगा। इंतजामात कैसे हैं, इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। में आलमी तबलीगी इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ आज बाद असर होगा। तबलीगी इज्तिमा को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। आज पहला मरला होगा और उसके बाद 7 नवंबर से दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ भी बाद असर होगा। जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले में लाहौर शहर के रहने वाले जो रिहायशी हैं वो शिरकत कर सकेंगे। इसके साथ पेशावर और जो दीगर इजला हैं वहाँ से भी मंदोमीन लाखों की तादाद में शिरकत के लिए इस वक्त इज्तिमा का पहुँचना शुरू हो गए हैं। बाकायदा तौर पर इस इज्तिमा का आगाज़ बाद असर होगा। अगर दीगर इंतजामात की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और सफाई करने के लिए जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनका कैंप भी यहाँ पे कायम किया गया है ताकि सफाई के अमल को मुकम्मल किया जा सके। इसमें अगर उलमाए कराम की बात की जाए तो गैर मुल्की उलमाए कराम ज़्यादातर इज्तिमा से खिताब करेंगे, जिसमें बांग्लादेश और इंडिया के जो नामवर उलमाए कराम हैं जिसमें मौलाना इब्राहिम देवला, मौलाना अहमद लाड समेत दीगर शामिल हैं, वो इज्तिमा से खिताब करेंगे और बिलखसूस जो इस्लाम है और जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर रोशनी डालेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। इज्तिमा गाह के अतराफ में कई एकड़ पर मुहित जो पार्किंग स्टैंड्स हैं वो बनाए गए हैं। बड़ी बसेस और जो ट्रक्स हैं उनको अलहदा पार्क किया गया है। उसके बाद छोटी गाड़ियों की पार्किंग और मोटरसाइकिलों की जो पार्किंग है वो अलहदा बनाई गई है ताकि इतवार को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे।